محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں. ہر دن ہر جوڑ کا صدقہ دینا لازم ہے. اور پھر ارشاد فرمایا جو بندہ روزانہ اپنے ان 360 جوڑوں کا صدقہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں. کیونکہ انسان کا ہر جوڑ اللہ کی نعمت ہے. ہر جوڑ جسم کا ویسے ہر حصہ اللہ کی نعمت. ہر حصے میں کوئی نہ کوئی خاص حکمت ہے. یہ کوئی نہ کوئی خاص کام کرتا ہے. اور جوڑ جو ہے یہ انسان کے جسم کی مرکزی حیثیت رکھتے ہیں. کوئی بھی جوڑ بیکار ہو جائے تو کچھ نہ کچھ کام کرنا بند ہو جاتا ہے. تو ہر جوڑ اللہ کی نعمت اور ہر نعمت پر شکر ادا کرنا بندے کے ذمہ لازم ہے. اور جب ہر جوڑ پر شکر ادا کرے تو جب 360 جوڑ ہیں تو 360 صدقے لازم ہیں. اب ہمارے ذہن میں تو صدقے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں دینا یعنی پیسہ خرچ کرنا یہ صدقہ ہے. پیسہ خرچ کرو گے تو صدقہ ہے ورنہ نہیں. تو کم از کم ایک جوڑ کا اگر 1 روپیہ بھی دیا جائے تو روزانہ 360 روپے. جو کوئی کرے تو سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے. صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے ویسے بھی بڑے فضائل آئے. جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی نعمت سے نوازا ان کو آگے بڑھنا چاہیے کہ وہ یہ کام بھی کریں. کیونکہ جو پیسہ ہمارے پاس رہ گیا اور ہم دنیا سے چلے گئے یہ ہمارا نہیں ہمارے ورثاء کا ہے. ہمارا وہ ہے جو ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. وہ ہے ہمارا. یا وہ تھا جو کھا لیا جو پہن لیا اور جو خرچ کر دیا بس ختم. اس لیے اپنے پاس اتنا محفوظ رکھ کر کیا کرے گا. عادت ڈالنی چاہیے خرچ کرے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے مقرر ہیں. ایک فرشتہ وہ یہ دعا کرتا ہے یا اللہ جو آپ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو اس کا نعم البدل عطا فرما دیجیے. تو خرچ کرنے والا کبھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا کبھی فقیر نہیں ہوتا. کبھی فقیر نہیں ہوتا. جتنی اللہ نے استطاعت دی خرچ کرے بندہ. جو 360 روپے نہیں 10 روپے ہی خرچ کر دے 10 جوڑوں کا صدقہ تو نکلے گا. بقیہ کیسے نکلے گا وہ بھی بتاتے بہت آسان ہے. قربان جائیے رحمت للعالمین محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا ہے. وہ مشکل کام نہیں ہے. اس لیے حدیث میں ارشاد فرمایا کل تسبیحات صدقہ. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا یہ بھی صدقہ ہے. تو ایک جوڑ کا حق ادا ہو گیا. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا اور اگر 100 مرتبہ کہا 100 جوڑوں کا حق ادا. اور اگر 4 تسبیحات کر لی 400 مرتبہ ہو گیا 360 جوڑوں کا صدقہ الحمدللہ ادا ہو گیا. وہ مشکل کام ہے. کوئی لمبا چوڑا خرچہ بھی نہیں ہے. لمبا چوڑا وقت بھی نہیں ہے کہ بیٹھو اہتمام کرو مسجد میں رہو ایسے بیٹھ کر پڑھو. نہیں چلتے پھرتے کہیں بھی ہیں آپ دکان پر جا رہے ہیں کام سے جا رہے ہیں ملازمت پر جا رہے ہیں اپنے کاروبار کے لیے جا رہے ہیں دکان کھولی ہے کوئی نہیں آیا اس وقت پڑھ لو. بہت ماشاءاللہ پڑھ لیا الحمدللہ ادا ہو گیا. کل تسبیحات صدقہ. ہر تسبیح سبحان اللہ کہنا یہ ایک صدقہ ہے. کل تحمیدۃ صدقہ. ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا یہ ایک صدقہ ہے. کلو تحلیلۃ صدقہ. ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے. کلو تکبیرۃ صدقہ. ایک مرتبہ
اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے. کتنی آسانی ہو گئی ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، 4 کلمے ہیں، تیسرے کلمے میں جمع ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کی ایک تسبیح کر لے 360 جوڑوں کا حق اس نے ادا کر دیا. اور جس نے کر لیا اللہ تعالیٰ نے اس کے 360 جوڑوں کو جہنم سے آزاد کر دیا. جب جوڑ آزاد ہو گئے تو گوشت بھی آزاد ہو گیا. یہ بندہ اللہ کا پیارا بن گیا. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا ایک اور صدقہ کوئی اتنا نہیں کہ بس یہیں پر ختم ہو گیا. پھر آگے بھی ارشاد فرمایا اور مزید ارشاد فرمایا امر بالمعروف صدقہ. کسی کو نیکی کا حکم کر دینا یہ بھی صدقہ ہے. نیکی کا حکم کر دینا. نہی عن المنکر صدقہ. اور برائی سے روک دینا یہ بھی صدقہ ہے. کسی آدمی کو دیکھا نماز غلط پڑھ رہا تھا، تو اس نے غلطی کی، اس کو علم میں نہیں تھا، چپکے سے ایک طرف لے گئے، پیار اور محبت سے سمجھایا کہ یہ آپ نے غلطی کر لی ہے، اس سے بچنا چاہیے، علماء کرام سے سنا ہے، اس سے نماز ختم ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے. آپ نے یہ بتا دی، آپ کی طرف سے صدقہ ہو گیا. صرف یہی نہیں، گھر میں بچوں کو ترغیب دی نماز پڑھنے کی، گھر والی کو کہہ دیا نماز پڑھنے کا، بہن بھائیوں کو کہہ دیا نماز پڑھنے کا، والدین کو ترغیب دے دی نماز پڑھنے کی. یہ ایک بندے کو ایک بار کہنے پر ایک صدقے کا ثواب مل رہا ہے. کوئی مشکل کام نہیں. لیکن آج المیہ یہ کہ یہ بھی نہیں کرتے، ہم یہ بھی نہیں کرتے. حالانکہ گھر والوں کی ذمہ داری تو زیادہ ہے ہمارے اوپر، اور اگر ہم کرتے ہیں تو لٹھ مارتے ہیں، ڈنڈا مارتے ہیں، آگے آدمی کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کو رسوا کر دیتے ہیں. امر بالمعروف، کسی کو نیکی کی بات کہنا، کسی کو برائی سے روکنے کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ اس کو ذلیل نہ کرو، اس کو رسوا نہ کرو. اس کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورۃ العصر کے اندر بڑا عجیب انداز اختیار فرمایا. حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرو اور صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کرو. یہ در حقیقت حق کی وصیت کیا کہ امر بالمعروف کرو، نیکی کی بات کا حکم دو، اور صبر پر وصیت کرو. صبر کی کیا مطلب؟ برائی سے روکو، کیونکہ جب برائی سے روکو گے کسی کو تو تکلیف پہنچے گی، اس پر صبر کرنا پڑے گا. یہ دونوں کاموں کے لیے لفظ یہ نہیں کہا کہ اس کو حکم دو، میں وصیت کرو. خاص لفظ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، کیونکہ وصیت کب ہوتی ہے؟ جب بندے کا انتقال ہونے لگتا ہے، جب بندہ دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے. کیا اس وقت لٹھ مارتا ہے؟ کیا اس وقت ڈنڈا مارتا ہے؟ یا اس کے دل میں شفقت ہوتی ہے، محبت ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، وہ قریب بلاتا ہے، گھر والوں کو بلاتا ہے، عزیز و اقربا کو بلاتا ہے، بچوں کو بلاتا ہے، بیوی کو بلاتا ہے. اور وصیت پیار سے کی جاتی ہے، سمجھانے کے انداز میں کی جاتی ہے، سمجھا کر جایا جاتا ہے. تو وصیت کرنے سے مراد یہاں پر یہ بتانا ہے کہ جب کسی کو امر بالمعروف کرو، نیکی کی بات سمجھاؤ، تو پیار، شفقت اور محبت سے سمجھاؤ. یہ نہیں کہ ڈنڈا مارو، لٹھ مارو. ہمارے یہاں تو مسئلہ ہی الٹ ہے. خود نماز پڑھ لی تو دوسرے کے اوپر روب جاڑا کہ ہم تو نمازی، ہم تو روزے دار، ہم تو بڑی تسبیحات کر کے آئے ابھی. آج تو جمعے کے معمولات بھی مکمل کیے. تو کیا چیز ہے؟ تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک پھونک مارو تو اڑ کے چلا جائے، تو ختم. سمجھا ساتویں آسمان پر پہنچا ہوا ہے، ختم. یہ چھٹی اس کی. جتنا کچھ کیا سب ملیمیٹ ہو گیا. نہیں، یہاں پر شفقت ہو امر بالمعروف میں. یہ گھروں میں کرنے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے گھروں میں، جو آج ہمارے یہاں مفقود ہو چکا ہے، ختم ہو چکا. بچوں کو چھوڑ دیا، والد کا رخ مشرق کی طرف ہے تو اولاد کا رخ مغرب کی طرف ہے. شوہر کا رخ مشرق کی طرف ہے، بیوی کا رخ مغرب کی طرف ہے. گھر میں انتظامات سب وہ کیے ہیں جو جہنم کی طرف لے کر جانے والے ہیں. ذمہ داری ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. صرف اپنا بچا لینا کافی نہیں جب تک ان کے لیے پوری محنت نہ کرے. اور اگر ان کے اوپر جتنی محنت کرنی تھی نہیں کی تو کل قیامت والے دن ہمارا گریبان پکڑا جائے، ہمارے گردن میں پھندا آئے گا لازمی. یہ سمجھ لینا چاہیے. اتنا کافی نہیں ہے. تو امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ایک الگ صدقہ ہے. اس کا تو موقع ہے بار بار. بچوں کو سمجھا دیا، پیار سے سمجھا دیا، پیار سے ایک بات سمجھائی جائے گی، صدقہ مل رہا ہے الحمدللہ، صدقے کا ثواب ہو رہا ہے. عموماً یہ سمجھتے باہر والے کو کہو گے تو صدقہ ہے، گھر والوں میں صدقہ نہیں. گھر والوں میں بھی صدقہ ہے. جو پیسہ خرچ کرتے ہیں اس میں بھی صدقہ ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا ایک بندہ 1 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، یعنی باہر کسی جگہ دیا. 1 پیسہ اس نے کہاں خرچ کیا؟ اس نے کسی غلام کو آزاد کروا دیا.
ایک پیسہ اس نے مساکین پر خرچ کیا اور ایک پیسہ اس نے گھر پر خرچ کیا، اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا. فرمایا ان میں سب سے افضل پیسہ وہ ہے جو گھر والوں پر خرچ کیا ہے، اور افضل صدقے کے بارے میں بھی فرمایا جو گھر والوں پر خرچ کیا ہے، جبکہ وہ ثواب کی نیت رکھے. اگر ثواب کی نیت نہیں ہے تو پھر یہ ثواب نہیں مل سکتا. ثواب کی نیت ہو کہ یہ بھی ان پر بھی خرچ کرنے پر مجھے ثواب مل رہا ہے. یہاں سے دوبارہ لفظ کرا تھا امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ بڑا ایک اہم کام ہے، اہم ذمہ داری. یہ بھی ایک صدقہ ہے کہ بندہ اس کے ذریعے سے صدقہ ادا کر رہا ہے اور 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو رہا ہے، یہ اس کے ذمے میں. لیکن شرط یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ کس کے ساتھ ہو؟ پیار کے ساتھ ہو، محبت کے ساتھ ہو. اس لیے استاد محترم مفتی اعظم پاکستان حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظلہم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. فرمایا کہ ہمیں ہمارے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان معرف القرآن کے مصنف حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے بتلائی، اور ان کو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے بتائی. فرمایا حق بات حق طریقے سے حق نیت سے کہی جائے تو ضرور اثر کرتی. بات بھی حق ہو، طریقہ بھی حق ہو اور نیت بھی حق ہو، تب یہ تین باتیں جہاں پائی جائیں گی ضرور اثر کرے گی. اور اگر ان میں کہیں ایک میں گڑبڑ ہے تو پھر اثر نہیں ہے، پھر اثر نہیں. اس لیے بتایا جب کسی سے بات کرو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو متوجہ کر کے میں بات اپنے لیے کر رہا ہوں، دوسرے کے لیے بعد میں، پہلے اپنے لیے بات ہے. ہمارے اکابر نے سمجھایا ہمیں اور یہی سکھلایا، جب بات کرو پہلے اپنے لیے کرو، بعد میں دوسروں کے لیے. اول نمبر پر مخاطب اپنی بات کا بندہ خود ہے، دوسرے تو بعد میں. اس لیے جتنی ضرورت دوسروں کو اس سے پہلے ضرورت بندے کو خود ہے جو بات کرنے والا ہے، اس کو پہلے ضرورت ہے. تو اس لیے یہ بھی صدقہ ہے. اور اس کے بعد عجیب بات ارشاد فرمائی، یہ تو ہے کہ روزانہ آپ 360 مرتبہ تسبیح پڑھ لو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اللہ اکبر کہو. اس کے بعد ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی روزانہ 2 رکعت اشراق کی پڑھ لے تو 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے. اب کتنا آسان ہو گیا. اب اگر کوئی بندہ نہ کرے تو کیا کرے؟ کوئی نہیں کرنا چاہتا، اس سے اور آسانی کیا چاہیے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب خاتم الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سہولت ارشاد فرما دی. بس 2 رکعت اشراق کے وقت میں پڑھ لی، اشراق کے وقت میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی، اس کی وجہ سے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو گیا. اور جس نے 360 جوڑوں کا صدقہ دے دیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لے، آزاد ہو گیا جہنم سے، وہ آگ سے آزاد ہو گیا. ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صدقہ کیا کیا ہے، صرف اسی میں بند نہیں ہے، بہت ہے صدقے کی مثالیں. اور اس کے علاوہ کون سی چیز ہے جو صدقہ بن سکتی ہے، وہ ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ترغیب دی صدقہ کرنے کی، اللہ کے راستے میں دینے کی، تو حضرات صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اگر کسی کے پاس نہ ہو، پیسہ ہی نہیں ہے، خرچ کیسے کرے؟ فرمایا اس کو چاہیے کہ کام کرے، مزدوری کرے، کسی جگہ جا کے کام کرنا شروع کرے. کام کرے گا تو 2-4 پیسے تو ہاتھ میں آئیں گے نا. فضول نہ بیٹھے، کام کرے، اور جو کچھ آیا اس میں سے اپنے اوپر بھی خرچ کرے، اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرے. پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، یہ نہیں کہ مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلا دو. پہلی بات یہ ارشاد فرما دی کہ نہیں، اپنے آپ کو لگا دو کسی کام میں تاکہ کچھ نہ کچھ ہاتھ میں آ جائے. عرض کیا حضرات صحابہ اکرام نے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا، اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا یا طاقت ہے کرتا نہیں، تو اب کیا کرے؟ تو فرمایا کسی حاجت مند کی حاجت ہی پوری کر دے، کسی ضرورت مند کی ضرورت ہی پوری کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس نے میری امت میں سے کسی ایک آدمی کی ضرورت پوری کی، کسی ایک آدمی کی ضرورت پوری کر دی، اور کیوں کی؟ تاکہ وہ بندہ خوش ہو جائے جس کی میں نے ضرورت پوری کی ہے، اس کے ذریعے اس کو خوش کرنا مقصد ہے. فرمایا جس نے یہ کام کیا کہ کسی میرے امتی کی ضرورت پوری کی، اس کو خوش کرنے کے لیے اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا وہ جنت میں داخل ہوگا. آج بہت ضرورت ہے اس بات کی. آج تو ہر انسان اپنے نفسا نفسی کا ہی شکار ہے، دائیں بائیں دیکھتے ہی نہیں کہ دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے. ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو، جتنی اللہ نے طاقت دی. کسی نے بات کے ذریعے ضرورت پوری ہوتی ہے، بات کے ذریعے ضرورت پوری کر دی. پیسہ ہے، پیسے کے ذریعے ہو سکتی ہے، پیسے کے ذریعے پورا کر. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا اگر وہ یہ بھی نہ کر سکتا ہو پھر کیا کرے؟ تو فرمایا کسی کو نیکی کی بات ہی بتا دے،
اس میں کون سا پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ نیکی کی بات ہی بتلا دو کسی کو. کوئی نماز کی طرف نہیں آ رہا، نماز کی طرف ترغیب دے دو. کوئی برائی کی طرف جا رہا ہے، برائی سے بچنے کی اس کو ترغیب دے دو، اس کو سمجھا دو. یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. عرض کیا کہ اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، فرمایا کم از کم کیا درجہ ہو سکتا ہے انسان کا؟ وہ کم از کم درجہ بتایا. فرمایا کم از کم یوں ہی کر لو، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دو، اپنی تکلیف اپنے تک روک لو. یہ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ ہے. بہت ہی اہم بات ہے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دو. آج تو یہ فیشن بن چکا ہے، فیشن، بلکہ اس کو بڑا پن سمجھا جاتا ہے دنیا کے اندر. تکلیف دینا، دوسرے کو ہمیشہ ہی تکلیف میں مبتلا رکھنا. اگر کوئی ہمارا کرایہ دار ہے اس کو تکلیف میں مبتلا رکھو، کسی کا ہمارے ساتھ لین دین ہے اس کو تکلیف میں مبتلا رکھو، کسی نے ہمارے یہاں مزدوری کر رکھی ہے اس کو تکلیف میں مبتلا رکھو. پیسہ ہی نہیں دو. یہ فیشن بن چکا ہے، پیسہ ہوتے ہوئے بھی دینے کے لیے تیار نہیں. آج مارکیٹ کے اندر، یہ دنیا کے اندر مارکیٹ میں یہ بات بن چکی ہے کہ لوگوں کا پیسہ روک کے رکھو اور اپنا مال بڑھاتے رہو، اور جب بھی وہ آئے کہا جی نہیں ہے، دے دیں گے. ہم کون سا بھاگے جا رہے ہیں؟ اگر اس نے زیادہ بات کر دی تو آگے سے یہ جملہ دے دیں گے. کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ دے دیں گے آپ کو. اور کب دے دو گے؟ مرنے کے بعد دو گے. اس کے ذریعے مال بڑھایا جا رہا ہے. آیا بھی اور 10,000 ہے، اس میں 2,000 نکال کے دے دیا، ابھی یہ لے جا، بعد میں باقی بھی دے دیں گے. یعنی چکر لگاتا رہے. وہ چکر لگوانے کو سمجھتا ہے میں بڑا. یہ دنیا کے اندر ایک سب سے بڑا بزنس کا طریقہ بن چکا ہے، اور بالکل غلط طریقہ ہے. اس سے پیسہ بڑھنے کی بجائے گھٹے گا. جس نے دوسرے کا مال روک رکھا ہے، جو دوسرے کو تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے، دوسرے کو پریشان کر رکھا ہے، یہ کیا سمجھتا ترقی کر لے گا؟ دوسرے کو تکلیف دینا حرام ہے ایذاء مسلم. اور ہماری مارکیٹ کے اندر یہ بن چکا ہے کہ نہیں، بس پیسہ روک کے رکھو، دینا نہیں. ارے جس کے ساتھ مہینے کی بات کی، مہینہ پورا ہوتے ہی یہ پیسہ اس کے پاس پہنچ جانا چاہیے. یہ مومن کا دستور، مومن کا طریقہ، یہ صدقہ ہے. اب وہ بھلے اپنی طرف سے نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، چہرے پر سنت بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا پیسہ ہڑپ کر کے بیٹھا نہیں دے رہا، ان کو وقت پر ادا نہیں کر رہا، تو پھر یہ نمازیں روزے بچا نہیں سکیں گے. کل قیامت میں اس کی گردن میں پھندا پڑے گا. یاد رکھنا یہ بات، یہ معمولی بات نہیں ہے. آج ہمارے معاملات خراب ہیں، معاملات خراب ہیں. اس لیے اس کا اہتمام، یہاں تو حکم ہے ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو. یہاں تو ضرورت پوری کرنی چاہیے تھی، بلکہ یہ تو اس کا حق تھا پورا کرتے ہم. اور پھر آگے بڑھ کر کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دو. اپنی ذات سے ایسا بنا لو اپنے آپ کو کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے کہ جانوروں کے اندر 3 قسمیں. ایک جانور وہ ہیں جو سراسر انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، نقصان تو ہے ہی نہیں، فائدہ ہی فائدہ. جتنے حلال جانور ہیں یہ سارے ایسے. اور حلال جانوروں میں جو دودھ دینے والے جانور ہیں اور زیادہ فائدہ مند ہے. دودھ استعمال کرو ان کا، دودھ استعمال کر لیا، ذبح کر کے ان کا گوشت کھا سکتے ہو، فروخت کر سکتے ہو. ذبح بھی ہو گئے، گوشت بھی استعمال کرو، ان کی کھال بھی کام میں لا سکتے ہو. ایک ایک جز اس کا فائدہ مند ہے، کوئی جز نقصان والا نہیں ہے. حلال جانور جتنے فائدے کی فائدے. اور ہمیں ایک جانور ایسا ہے جو نقصان ہی نقصان پہنچاتا ہے، اس کا کام ہے نقصان پہنچانا. بچھو ہے، ڈنگی مارے گا. اگر یہ پانی میں گر جائے اور مصیبت میں ہو، کوئی چاہے میں اس کو بچا لوں، چلو ہاتھ سے اٹھا کے بچا لیتا ہوں. آپ ہاتھ سے اٹھا کے بچاؤ گے، ہاتھ میں ڈنگ مار دیں. اس کی خصلت ڈنگ مارنا ہے، تکلیف دینا ہے، یہ چھوڑے گا نہیں. اور نمبر 3، کچھ جانور ایسے جو نہ فائدہ پہنچاتے ہیں نہ تکلیف پہنچاتے ہیں. یا جانور جنگلات میں بہت سارے جانور حرام ہے، حلال تو نہیں، لیکن وہ ہمیں فائدہ بھی نہیں پہنچاتے، تکلیف بھی نہیں پہنچاتے. تو ارشاد فرمایا ایسا انسان بن جاؤ جو سراسر دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو. اصل تو یہ ہے، ایسا انسان بنے کہ اپنی ذات سے دوسرے کو فائدہ ہی فائدہ پہنچے، فائدہ ہی فائدہ. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے مت بننا کہ جس طرح وہ جانور جو دوسروں کو تکلیف ہی تکلیف پہنچاتا ہے، ایسا مت دینا کہ اپنی ذات سے تکلیف ہی تکلیف پہنچاؤ. اگر بننا چاہتے تو دوسرا نمبر یہ ہے، ایسے بن جاؤ اگر کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے تو نقصان بھی مت پہنچاؤ. فائدہ نہیں دے سکتے، نقصان بھی مت پہنچاؤ. یہ اپنی ذات کے اندر لے لے. آج ہماری معاشرت ایسی ہو جائے، ہمارے گھر جنت بن جائے انشاءاللہ. آج گھروں میں جو جھگڑے ان کی بنیاد یہ ہے، ہر ایک دوسرے کو تکلیف دینے کے لیے. اچھا اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، یہاں تو مصیبت ایسی ہے. یہاں میں آگے بڑھ کر اور عرض کر دوں، جو مائیں شادی کی بچے خود کی بڑی پیار اور محبت سے لے کر ہم نے تیرے لیے بچی تلاش کی ہے، چل بھی شادی کر دی، بچے کی کر دی. اب وہ آ گئی، اب یہ اس کے ساتھ ظلم کر رہی ہے. جی آپ پوچھا آپ ساس بن کر ظلم کیوں کر رہی ہیں؟ کہا میری ساس نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا تو میں بھی کروں گی. اور بعض سسر بھی ہے، بعض چلو عورتوں کی تو عقل تھوڑی سی حدیث میں فرمایا گیا ناقصات العقل، مرد وہ بھی یہ کام کرتا ہے، اس کا کام بھی یہ تکلیف دو.
یعنی میں عرض کر رہا ہوں یہی بات کہ آج معاشرے کے اندر اس تکلیف دینے کو سمجھا جا رہا بڑا پن، فیشن سمجھا جا رہا ہے، بڑا بڑا کارنامہ سمجھا جا رہا ہے. دیکھ رہے ایسی کی ویسی لگا رکھے، بالکل ہلنے نہیں دیتے ہم تو اپنے کرایہ دار کو یا فلانے کو یا اس کو. دیکھ کوئی بات نہیں، آج نہیں ہلنے دیتے، قبر میں نیچے جا کے آپ کو کوئی ہلنے نہیں دے گا، پھر پتہ چل جائے. اور جو دنیا میں یاد رکھے یہ اللہ کا ضابطہ ہے رب تعالیٰ کا، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھا ہے دنیا میں، ہم میں سے ہر آدمی نے، جس نے اللہ کے کسی بندے پر ظلم کیا اللہ نے اس سے بڑھ کر اس پر اس سے بڑا مسلط کیا ہے بندہ جو یہ سمجھتا ہے کہ دوسروں کو تکلیف دے. جو یہ کرتا ہے تو پھر اس سے بڑھ کر اس پر مسلط کیا جاتا ہے جو اس کی بھی طبیعت برابر کر کے رکھ دیتا ہے، اسے اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. یہ بہت بڑا صدقہ ہے، بہت بڑا صدقہ ہے. اس کا ہمیں پتہ چل جائے گا. حجر اسود کو بوسہ دینا کتنی بڑی اہم بات، حجر اسود کو بوسہ دینا. لیکن محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا اور اس سے پوری امت کو سبق دینا تھا کہ اگر حجر اسود پر پہنچو اور وہاں پر رش نہ ہو تو اس کو بوسہ دے دینا، لیکن اگر رش ہو تو پھر مسلمانوں کو تکلیف نہ دینا، بوسہ نہ دینا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاقتور تھے. فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو تکلیف دینا یہ بہت بڑا جرم ہے. آپ فائدہ حاصل کرنے کے لیے کسی کو ایذا نہ دو، تکلیف نہ دو. اور آج ہمارے ہاں تو معاملہ ہی ہے کہ بس تکلیف ہی تکلیف دو، نعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صرف دین کی بات مسجد تک نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی ختم ہو گیا. اصل یہ بھی چیزیں ہیں جو ایک ایک چیز پر صدقہ مل رہا ہے، صدقہ وہاں یہ معاملہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندے کے دوسرے کے ذمے میں پیسہ ہے، مثلا 10 لاکھ روپے سمجھیں، 10 لاکھ روپے اور وہ بندہ دینے کی نیت بھی رکھتا ہے لیکن فی الحال نہیں ہے، حالات ہے اس کے اوپر نہیں دے سکتا، میں اس کو مہلت دے دو، مہلت. اور جو بندہ مہلت دیتا ہے فرمایا ہر دن اتنی ہی رقم اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اس بندے کو ثواب ملتا ہے. روزانہ مطلب 10 لاکھ کا ثواب روزانہ مل رہا ہے. اس کو کیا ترغیب دی. آج تو معاملات اپنے آپ کو نیچا کر لے دنیا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 آدمی جھگڑ رہے ہیں اور دونوں کے درمیان میں جھگڑے کی وجہ سے فضا خراب ہو رہی ہے، معاملات بگڑ رہے ہیں اور ایک بندہ حق پر ہے، ایک بندہ سچ پر ہے، لیکن وہ حدیث کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائے کہ جھگڑا نہ، جھگڑا دوسرا نہیں ہٹ رہا کوئی بات نہیں. آج ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ تو نہیں ہٹ رہا، میں کیوں ہٹوں؟ ارے میں کیوں ہٹوں؟ اس لیے میں ہٹوں کہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہو جائے، اس لیے ہٹوں کہ میں جنت کا حقدار بن جاؤں، اس لیے ہٹوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، اس لیے ہٹوں کہ دنیا کے سارے کام اللہ تعالیٰ میرے بنا دے، اس لیے ہٹوں. ہر چیز کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ نہیں ہٹ رہا میں کیوں ہٹوں، نہیں سیدھے نہیں، ہاں ہٹ جائے بھی کوئی مسئلہ نہیں. 2-4 روپے کا، لاکھ روپے کا، 2-4 لاکھ اور کبھی پیچھے نقصان ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، آپ پیچھے ہٹ جاؤ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے حق پر ہوتے ہوئے بھی جس نے اپنے آپ کو پیچھے کر دیا جنت کے بیچوں بیچ میں محل دلوانے کی اس کو ضمانت دیتا ہوں. اور کتنے ایسے لوگ جو ہٹے اور اللہ نے ان کو اس سے بڑھ کر عطا فرمایا. جھگڑا نہ ہو، یہ جھگڑا مونڈ دینے والا ہے اور یہ پیچھے ہٹنا، یہ صدقہ مل رہا ہے اس کو. اس کے بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ یہ دنیا آدمی 10 لاکھ 5 لاکھ کب تک جائے گا، کب تک چلے گا؟ آخر چند دن میں ختم ہو جانے والا ہے، لیکن اس کے بدلے میں جو انعام بتایا ہے یہ ایسا ہے جو مستقل رہنے والا ہے، جو مستقل رہنے والا ہے. اس لیے یہ بڑی اہم بات کہ ہر جوڑ کا صدقہ بھی دینا ہے اور اس صدقے کے اندر پیسہ ہی خرچ کرنا ضروری نہیں. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لو، ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ لو، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو، لا الہ الا اللہ کہہ لو، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہر قدم جو بندہ چل کر مسجد کی طرف آتا ہے ہر قدم اس کے لیے صدقہ ہے. مسجد میں تو آنا ہے نماز پڑھنے کے لیے، ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ ایک ایک صدقہ عطا فرما رہے ہیں. 360 جوڑوں کا حق ایسے بھی ادا ہو رہا ہے. ایک آدمی آ رہا ہے راستے کے اندر کوئی ہڈی پڑی ہے، کوئی کانٹا پڑا ہے، کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے، اس نے ہٹا دیا، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. آج تو معاملہ یہ بھی برعکس چل رہا ہے، بجائے صفائی کے گھر میں اندر سے کھڑکی سے ہی باہر پھینکا جاتا ہے مال. بڑے نیچے نمازی جا رہا اس کے اوپر گر جا، کتنے بیچارے ایسے بتاتے رہتے ہیں آ کر کہ بس چند لمحے کی بعض مرتبہ ایسا ہوا، چند لمحے کی آگے پیچھے ہوا بندہ، بس معاملہ ورنہ انسان کے اوپر آ کر گرتا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تکلیف ایذائے مسلم ہے. ایک تو ایذائے مسلم اس کے لیے، آنے جانے والوں کے لیے ایذائے مسلم یہ کم سمجھا معمولی کام ہے، مسلسل گناہ مل رہا ہے. ہر جو بندے کو تکلیف ہو رہی ہے اس کو گناہ مل رہا ہے، اس گھر والے کو، جنہوں نے یہ ڈالا، جنہوں نے یہ پھینکا. نہیں، ذمہ داری ہونی چاہیے.
گھر میں جمع کر کے کسی باہر لا کر پھینکا جائے. راستے کے اندر اگر تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹا دے. ایک حدیث میں تو یہ ارشاد فرمایا ایک آدمی راستے میں چلا جا رہا تھا, تکلیف دہ چیز تھی اور اس نے دل میں سوچا اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی, لہذا اس نے ہٹا دیا. اللہ نے اسی وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرما دیا کہ کیا اس کے دل میں اخلاص تھا, کس درجے پر وہ تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کے ساتھ معاملہ فرمایا. اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کی مدد کرے, مدد کیسی ہے, کوئی لمبی چوڑی مدد نہیں, کوئی اس وقت تو سواریاں ہوتی تھی, اونٹ تھا, گھوڑا تھا, ان پر سوار ہونا تھا, ان پر سوار ہونے میں کوئی مدد کر دے. اور آج کل موٹر سائیکل پر سوار ہونے میں کسی کی مدد کر دے, کوئی بزرگ ہے نہیں سوار ہو سکتے, ان کو سہارے کی ضرورت ہے, آپ نے سہارا دیا اور بٹھوا دیا, یہ آپ کا صدقہ ہے. کوئی جا رہا تھا راستے میں چیز گر گئی, روک دیا اور وہ چیز اٹھا کر اس کو دے دی, فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. قدم قدم پر ہمارا مسلمان تو کسی حال میں خالی نہیں, اس کا کوئی حال ایسا خالی نہیں کہ بس چلا یا نہیں, ہر حال میں جہاں اس کی نیت اچھی ہے اس پر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے, اس پر اس کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے. معمولی باتوں پر جو ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بڑی اہمیت کی حامل, کہ اس کو جو عمل کرتا ہے اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ثواب عطا فرمائے. اس لیے میری اور آپ کی ذمہ داری, اب خلاصہ یہ, مجھے بھی ضرورت ہے, آپ کو بھی ضرورت ہے کہ روزانہ ہم اپنے 360 جوڑوں کے 360 صدقے دینے کا اہتمام کریں. جس کے پاس اللہ نے مال کی نعمت ہے مال کے ذریعے سے صدقہ دے, اس کے ذریعے سے صدقہ ادا ہو سکتا ہے. نہیں ہے تو پھر یہی کر لے, کم از کم تسبیحات ہی کر لے, تسبیحات ہی کر لے, 3 تسبیحات 4 تسبیحات کر لے, تاکہ 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے. یہ بظاہر چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کی برکت سے اللہ زندگیوں کو بدلتے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ 360 جوڑوں کا جو صدقہ دینے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 360 جوڑوں کو جہنم سے آزاد کرا دیں گے, تو انشاءاللہ جہنم سے دور کرنے والے اعمال کی توفیق بھی عطا فرما دیں گے. یہ اس کی برکت سے ایسے عمل کریں گے جو جنت میں جانے والے بن جائیں. ایسی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ انسان کی زندگی کو بدلنے والی ہوتی ہیں, رخ کو تبدیل کر دیتی ہیں, ذہن کو بدل دیتی ہیں, دل کو بدل دیتی ہیں, فکر اور سوچ کو بدل دیتی ہیں. اس لیے اس کا اہتمام, یہ جتنی بھی باتیں بتائی مجھے بھی ضرورت ہے, آپ کو بھی ضرورت ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر مل کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا الہ العالمین یا الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا مالک الملک یا احکم الحاکمین, ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. مولا کریم ہمارے والدین کی, ہمارے بیوی بچوں کی, بہن بھائیوں کی, دوست و احباب کی, تمام رشتہ داروں کی, اہل پاکستان کی, پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. اے الہ العالمین, جس طرح آج آپ نے اپنے دربار میں آنے کی توفیق عطا فرمائی, مرتے دم تک اسی طرح 5 وقت اپنے در پر حاضری کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے الہ العالمین, اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام, ہم میں سے جو بیمار ہیں, گھروں میں جو بیمار ہیں, دوست و احباب میں جو بیمار ہیں, جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے, یا امید رکھتے ہیں یا پیغام پہنچا نہ پہنچ سکا, سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. لیاقت بھائی بھی کافی بیمار ہیں, گھر والے بھی بیمار ہیں, کہ یا الہ العالمین سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرما دیجیے. یا اللہ, ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما دیجیے. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال برکت والا روزگار عطا فرما دیجیے. جن کو حلال روزگار میسر ہے ان کی روزی میں خوب برکت عطا فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین, جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے. جو اولاد والے ان کی اولاد کو نیک متقی پرہیزگار بنا دیجیے. یا اللہ, ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے, ان کی ہر بیماری تکلیف پریشانی دور فرما دیجیے. جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے اتنا ہمارے اور گناہوں کے درمیان دوری پیدا فرما دیجیے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین, اپنے شکر گزار بندوں میں ہم سب کو شامل فرما لیجیے. اپنے شکر گزار بندوں میں ہم سب کو شامل فرما لیجیے. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام, سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے. سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے. یا اللہ, دنیا میں جہاں کہیں دین کا جس انداز میں کام ہو رہا ہے سب قبول فرما لیجیے. مجاہدین کی, مبلغین کی, مدارس کی, مساجد کی, خانقاہوں کی, علماء کی, تمام مسلمان عالم کی حفاظت فرما لیجیے. یا الہ العالمین, جہاں جہاں مسلمانوں پر یا اللہ کافر ظلم
اور ظلم کی چکی پیس رہے ہیں، اے الہ العالمین یا ارحم الراحمین ظلم کھا رہے ہیں، اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین ان مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دیجیے مولا کریم، خصوصاً مقبوضہ کشمیر کے اندر یا اللہ اپنی خاص رحمت، یا اللہ اپنے خاص فرشتوں کو نازل فرما کر سب مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے، تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی، ان کی جان مال عزت آبرو سب کی حفاظت فرما دیجیے، ان کے مقابلے میں جو کفر ہے تہس نہس فرما دیجیے، تباہ و برباد فرما دیجیے، زمینی آسمانی اور ہر قسم کی مخلوق ان پر مسلط فرما دیجیے مولا کریم اے الہ العالمین تمام مسلمانوں کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے، پوری دنیا میں عالم اسلام کا جھنڈا بلند فرما دیجیے یا ذا الجلال والاکرام، ہمیں اپنا خون اور اپنے آنسو دین اسلام کی خاطر بہانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین رقیق القلب رحیم المزاج بنا دیجیے، قلب سلیم فہم سلیم عقل سلیم عطا فرما، عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما، اے الہ العالمین ہر مسلمان مرد عورت کو ہر خیر عطا فرما دیجیے، ہر مسلمان مرد عورت کو ہر شر سے بچا لیجیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ علیہ وسلم.